الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین صدق اللہ خالقنا العظیم۔ ہمارا درس سورہ بقرہ آیت نمبر 138 تک ہو گیا تھا۔ طلاق، عدت، مختلف حیض، مشکل مسائل بیان ہو رہے تھے، تو رب کریم اس کلام پاک کو اس انداز سے مخلوق کو دیا کہ انسان کسی طریقے سے ناکام نہ ہو۔ انسان کمزور ہے، وہ ایک طرف توجہ دیتا ہے تو دوسری طرف توجہ ہٹ جاتی ہے۔ یہاں کافی مسائل بیان ہوئے بچوں کے، پھر اور کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی اگر طلاق ہو گیا، اور طلاق کی صورت میں عدت کیسے ہوگی، شوہر مر گیا تو کیسے ہوگی، یہ مختلف چیزیں۔ تو اب یہاں بیچ میں یہ آیت آ گئی کہ حافظوا علی الصلوات، یہ فرما دیا کہ ایسے نہ ہو کہ تم ان مشاغل میں ہو کر اور نماز سے توجہ ہٹ جائے۔ نماز ایک ایسا نسخہ ہے ایمان کے بعد کہ ہم شروع میں پڑھتے ہیں ھدی للمتقین، آیت نمبر 3 الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ یہ قرآن رہنما ہدایت دیتا ہے، لیکن وہ لوگ کون ہیں جو بغیر دیکھے بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اور سب سے پہلے کہ وہ نماز قائم کر دیں۔ ھدی للمتقین، اب متقین کی تعریف ہم نے دیکھی کہ متقین لوگ کون ہیں، تو وہ نمازی ہیں۔ متقین کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 15۔ تو بغیر نماز کے کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جملہ انشائیہ ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، جگہ جگہ نماز پڑھو، یہاں نماز کی حفاظت کرو۔ نماز کی حفاظت، یہ جملہ انشائیہ ہے کہ تم نماز کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ ابھی دیکھیں، ہم چند حوالے میں آپ کو دے دوں کہ اب سورہ انعام 6 نمبر سورت ہے، ان میں 92 نمبر آیت نکالے تو یہاں سے دیکھیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اس قرآن کو ہم نے برکت والی کتاب، اس کو ہم نے اتارا، سننے والا برکت والا ہے۔ زبان، جس زبان سے پڑھی جائے قرآن پڑھا جائے وہ زبان برکت والی، جس کانوں سے قرآن پڑھے سنے جائیں وہ کان برکت والے، جیسے بھی نسبت ہوگی وہ قرآن پاک کی برکتیں انہیں ملے گی۔ مصدق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کی کتابوں کو جو اس سے پہلے ہیں۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور یہ قرآن اس لیے اتارا کہ اب ام القریٰ یعنی سب بستیوں کے سردار، یعنی مکے والوں کو، ام قریٰ مکے کو کہتے ہیں، اور جو ان کے ارد گرد دنیا والوں کو اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں۔ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اسی صورت میں سورہ انعام میں آیت نمبر 19 میں یہ مجھے وحی کیا گیا کہ میں لوگوں کو ڈراؤں، پھر جس تک اس کے تعلیم پہنچے وہ بھی آگے علماء بھی ڈرائیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، یہاں دیکھیں جملہ خبریہ ہے، اس قرآن پر ایمان لانے والے وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہاں پہ جملہ خبری آ گیا کہ کوئی کہتے میں قرآن کو مانتا ہوں نماز نہیں پڑھا، بھائی تو نہیں مانتا، یہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ ماننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو مانیں گے تو جو اس کلام ہے اس کو بھی مانیں گے۔ اب سورہ نمبر 23 ذرا دیکھیں، سورہ مومنون، اس میں دیکھیں رب کریم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو فلاح پا گئے، قد افلحا، رب نے فرمایا فلاح پا گئے، یعنی یقینی بات ہے فلاح پا جائیں گے، قیامت کے دن جہنم سے بچ جائیں گے۔ کون لوگ؟ اب یہاں پہ کریم مولا نے ان لوگوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے کہا کہ جو اپنے نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، اپنے نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں،
پھر آگے تعریفات چلتے گئے کہ ان کے اندر یہ خوبی ہو یہ خوبی، لیکن 9 نمبر آیت پر آئے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی حفاظت، کیونکہ اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، تو یہاں رب فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نماز کا وقت آ گیا یہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ آپ بھائی آپ مسلمان ہیں تو فرمایا اولئکم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ایک اور حوالہ آپ کو دے دوں، یہ چوتھا حوالہ، ایک جو جملہ تھا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اب 3 جملے تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ جس میں اللہ فرماتا ہے جنتی لوگ نمازوں کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء میں آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، اس قرآن پاک میں، یعنی تم اپنا رزلٹ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ میں کن لوگوں کے صف میں کھڑا ہوں، جنتیوں کے صف میں، جنتیوں کے لوگوں کے راستے پر گامزن ہوں یا جہنمیوں کے۔ تو اگر آپ نماز کے محافظ ہیں تو رب فرماتے اب جنتی ہیں۔ یہاں دیکھیں سورہ معارج جو 70 نمبر سورت ہے، یہاں پہ رب کریم نے قیامت کا منظر پیش کیا کہ وہ کتنا بڑا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، مقدار 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ قیامت بہت قریب ہے، جس دن آسمان جو ہے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، ہاں، اور ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو، اور مجرم تو یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے اپنے اولاد کو دے دے، اپنی بیوی کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، اور اس کنبے کو جس میں اس کی جگہ تھی خاندان کو دے دے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، جو زمین میں رہتے ہیں ایک مجرم کہے گا یا اللہ سب کو لے لے مجھے نجات دے دے۔ رب فرماتا ہے نہیں ایسے نہیں ہے، اِنَّهَا لَظَىٰ، یہ ایسی آگ ہے، یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ، یہ تو کھال اتارنے والی آگ ہے، نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ، اَوْتَدُ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، یہ ان لوگوں کو بلاتی ہے جو دین کے طرف پیٹ کر کے دنیا کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور فرمایا انسان بڑا بے صبرا ہے، جب انہیں تکلیف پہنچتی فریاد کرتا ہے، اور جب انہیں کوئی بلائی پہنچتی تو پھر روکنے والا تو بخیل ہوتا ہے۔ یہاں بھی رب نے فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، نمازی قیامت کے دن یہ پریشان نہیں ہوں گے جنہوں نے ہمیشہ نماز پڑھی۔ پھر آگے چلتے ان کے مختلف صفات بیان ہوئے، 34 نمبر آیت میں پھر فرمایا 29 نمبر 34 نمبر کہ یہ وہ لوگ ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ 4 نمبر آیت۔ تو یہ تینوں جملے خبریاں ہیں کہ قیامت کے دن اگر امن چاہیے، عرش کا سایہ چاہیے، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی چاہیے، پلڑا نہیں کیونکہ بھاری ہونا چاہیے آپ کا۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ پلڑا بھاری ہو، لیکن وہ فری میں بھاری نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں مجھے تنخواہ ملے لیکن نوکری نہیں کروں گا، مجھے پیسہ ملے کاروبار نہیں کروں گا، میری لوگ عزت کرے میں کسی کی عزت نہیں کروں گا۔ ارے بھائی آپ کیا کون سے اس پہ سوار ہیں شتر بے مہمار پر؟ اس کے لیے کچھ کرنا، مجھے A1 گریڈ یونیورسٹی مدرسے وغیرہ میں ملے لیکن پڑھوں گا نہیں۔ آپ یقیناً اس قسم کے حرکتیں اور سوچیں رکھنے والے وہ کیا ہیں؟ بے وقوف اور پاگل لوگ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پولیس رات سے امن سے گزر جاؤں لیکن نماز نہیں پڑھوں گا۔ بھائی یہاں اللہ نے فرمایا نماز کی حفاظت کرو، کیوں کہ نمازوں کو ضائع کرنے والے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، ان کے لیے تو ہلاکت ہے۔ فخلف من بعد، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 59، ان کے بعد نااہل لوگ آئیں گے، نااہل لوگ آئے جو اس قرآن کے وارث بنے، دین کے متین کے نام لیوا ہو گئے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کا کردار اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے تعلیمات کے خلاف، نمازوں کو ضائع کیا، ادا الصلاۃ وطعم الشوات وسوف یلقون غیا۔ رب کریم نے فرمایا یہ غیا وادی جہنم میں جائیں گے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، جہنم میں کیوں آیا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کی حفاظت کرو، دنیا کے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، حدیث مبارکہ میں کہ جو چاہتا ہے مجھ سے اللہ راضی ہو وہ نماز قائم کرے۔
جو کہتا ہے میرے گناہ مٹ جائیں وہ نماز قائم کرے. ہم کرتے کچھ ہے اور چاہتے کچھ ہے, یہ غلط ہے. سکری آغا بری بھی, جس کی تو کاش کرتا ہے جو بوئے گا وہ. تو نے کاش کانٹوں کی اور تو کہتا ہے کہ مجھے گندم مل جائے. ایسے نہیں ہے یار, ایسے نہیں ہوتا. آپ کہتا ہے میں کسی کے والدین کو گالی دوں اور آپ چاہتے میرے والدین کی عزت, ایسے نہیں ہوتا یار. انسان مسلمان تو کس غفلت میں وہ ہے. تو رب کریم نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو. اللہ میں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خصوصاً درمیانی نماز, نماز عصر. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ. تو نماز میں قیام فرض ہے. اجتماع جمع قوم مل کر جماعت سے نماز سنت مؤکدہ بمنزل واجبہ ہے. قوموں سے قیام امر کا صیغہ ثابت ہوا. جماعت سے نماز پڑھنا کہ قوم جمع کا صیغہ ہے. تیسرا مسئلہ ہے کہ بات چیت کرنا نماز میں حرام ہے, قانتین سے معلوم ہوا. تو اس آیت مبارکہ سے ابتدائی اسلام میں باتیں کرتے تھے نماز میں. پھر سورہ اعراف میں آیت نمبر 204 میں کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو, تو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن فاسمعوا. تو نماز میں یہ چیزیں منع ہے, اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ رہتے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں خوف ہو یہ چیزیں قائم نہ کر سکو تو فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, تو پیادہ یا سوار جیسے بن پڑے نماز پڑھو. نماز قضا نہیں کرنی, ٹرین میں ہو ہوائی جہاز میں ہو. نماز ایسی عبادت ہے کسی صورت میں. کیوں؟ اب دیکھیں کہ انسان کے اندر جب بیماریاں آتی ہیں نا, اس کی وجوہات ہوتے ہیں. جسمانی قوت چاہیے, بیماریوں سے امن چاہیے, تو اس کے لیے کچھ چیزیں کرنے پڑتی ہیں. ایک انسان کہتا ہے موٹاپا پن دور ہو, میں صحت مند ہوں, کھانا بھی صحیح کھائے گا, ورزش بھی کرے گا, اور ان چیزوں سے بچے گا جن سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ میں تو نہیں کروں گا, رزلٹ اس کا ہوگا آپ کا جسم کمزور ہوگا. اب آپ کہتے ہیں میرے ایمان محفوظ ہو, میں گناہ سے بچوں, میں ایک اچھا مسلمان بنوں. اس کے لیے سب سے پہلا نسخہ اللہ نے نماز کا بتایا. نماز میں آپ کمزور ہیں, آپ کسی چیز میں آپ کے اندر جو قوت ہے, ایمان ہے, روحانی قوت ہے, وہ کمزور پڑتی جائے گی. بدکاری میں تب پڑھو گے کہ آپ سست ہیں نمازی میں, کیونکہ نماز میں سستی کرنا ہم نے 2 جگہ پڑھا, سورہ نساء میں آیت نمبر 142, سورہ توبہ میں آیت نمبر 54, کہ منافق نماز میں سستی کرتا ہے. دیکھ منافقت بیماری کب آئی کہ جب آپ نے نماز میں سستی کی. تو آپ کے اندر منافقت کیا ہے؟ آپ بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے, یہ منافق کی صفت ہے. اب وعدے میں مخالفت کرے, امانت میں خیانت کرو گے. اور اذا خاصم فجرا, لڑائی کے وقت, ہم کون سا مسلمان ہیں اب لڑائی کے وقت گالیاں نہ دے, گالیوں پر گالیاں دے رہے. کیوں؟ یہ نماز صحیح پکا نماز ہی نہیں ہے. قرآن نے بتا دیا نا, یہ منافقت کی نشانیاں جو ہم پڑھتے ہیں, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نماز میں سست ہیں. نماز ایک ایسا نسخہ ہے کہ آپ کے اندر قوت ایمانی پیدا ہوتی, تو وہ کسی حال میں آپ نے نہیں. یہ اگر مسجد میں آ سکتے ہیں باجماعت پڑھیں ٹھیک ہے, نہیں ہے آپ بیمار ہیں گھر میں پڑھیں, بیٹھ کے پڑھیں, لیٹ کے پڑھیں. لڑائی ہے, خوف ہے, چلتے نماز پڑھیں, سوار ہو کر نماز پڑھیں. زیادہ فقہی تفصیل میں نہیں جاتا, رکبان و رکبانن میں, ٹھیک ہے نا, یہاں ترغیبات بیان کر رہا ہوں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اور جب امن میں آ جاؤ, خوف ختم ہو جائے, پھر یعنی اللہ کو یاد کرو, پھر نماز پڑھو. اقم الصلاۃ لذکری, اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو. انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا, الصلاۃ معراج میں, یہ پھر اللہ سے سرگوشی میں ہوتا ہے. نماز اللہ کا معراج ہے, اللہ کا دیدار ہے. تو پھر ایسے نماز پڑھو جیسے تمہیں سکھائی. پھر ایسا نہیں اب آپ حالت جنگ میں ہیں, حالت سفر میں ہیں,
کبھی گاڑی یوں جا رہی، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس پر عمل ہے. لیکن اگر یہاں کچھ بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے یوں نماز پڑھی تو نہیں ہوگی. لیکن آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، نماز اللہ اکبر، گاڑی کبھی یوں جا رہی کبھی یوں جا رہی ہے، پھر نماز ہوگی. کیوں؟ آپ مجبور ہیں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو فرمایا جو جیسے اللہ نے تمہیں سکھا جو تم نہیں جانتے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. اور پھر دیکھیں یہ عورتوں کا وہی مسائل چل رہے تھے، بیچ میں جملہ ہے کہ دیکھیں نماز پر توجہ رکھو، انشاءاللہ گھر میں بھی امن رہے گا، بڑی خوشیاں نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو نمازی بنائے، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو اللہ تعالیٰ ایسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا کہ نماز پڑھے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، جنت کی چابی ہے. بے نمازی کا حشر حامان اور قارون کے ساتھ، علماء کہتے ہیں نا ان کے ساتھ. تعامل پا قرآن اکڑا رب رضا کا، شیساب بدی آسان رحمان سرا. کہ تو قرآن پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرو، اللہ کے ہاں تیرے حساب بڑا آسان ہوگا. تو قرآن پر عمل کرو گے نماز ہی بنو گے نا. چی عمل دا قرآن پلستو نوی پا اور پروت بوی فرعون حامان سرا. قرآن پڑھتے لیکن عمل نہیں ہے. قرآن پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو عمل نہیں ہے نا، والدین کی خدمت نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے. تو کہتا ارے حامان اور فرعون کے ساتھ جہنم میں تڑپو گے. تو فرمایا کہ دیکھ جو وفات پا جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں بیویاں، وہ اپنے عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں متاع للحول، 1 سال تک نان نفقے کا، غیر اخراج، بے نکالے، وہ گھر میں رہیں گی. یہ دیکھیے آیت منسوخ ہے کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ متوفانا زوجہا کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. کتنے ہیں؟ اب آگے سورہ نساء میں بھی تفصیل آئے گی. پہلے یہ تھا 1 سال تک، بعد نے کہا نا کہ یہ وہ 4 مہینے جو ہے نا وہ واجب ہے اور یہ 1 سال کا مدت جو ہے نا یہ استحبابی وغیرہ ہے. لیکن صحیح ہے کہ وہی حکم ہے 4 مہینے 10 دن بس. یہ والا حکم منسوخ ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، اس کے بعد اگر نکلے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس پر کوئی گناہ نہیں، بس ختم، عدت ختم ہو گئی. فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شریعت کے مطابق اپنے نفسوں کے ساتھ. دیکھیں عدت کے دوران عورت جو ہے وہ زیب و زینت نہیں کر سکتی، وہ عدت بھی گزارے گی، سوگ بھی کرے گی. اس کے بعد شریعت کے دائرے میں رہے، وہ کرے، زیب و زینت پر پابندی نہیں، ورنہ ان کے مرد جو ہے انہیں روکیں گے. غیر شرعی اقدام کہ وہ میک اپ کر کے بازار میں جائے، دوپٹہ ہٹا کے پینٹ شرٹ پہن کر جائے تو یہ مردوں سے پوچھا جائے گا. جن گھروں کے ماحول غلط ہیں، ہمارے گھروں کے ماحول اچھے ہیں تو ہمارے عورتیں ہیں، اگر وہ پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے عورتیں ہیں کہ بغیر دوپٹے کے، یہ تو بڑا مشکل ہے. کیونکہ یہ عورتیں جو ہے نا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، ان کی حیا ختم ہو، جب حیا ختم ہو جاتی ہے پھر وہ جو ہے نا وہ امامش میرا درگڑیم. ہاں کہتے ہیں، ایک کہاوت ہے پشتو میں، میں اردو میں بتاتا ہوں کہ عزت اس کی لوٹی جائے جس کے پاس دولت عزت ہو. ایک انسان ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو ایسا نہیں کر ورنہ تو میں ننگا کر دوں گا، وہ کہتے ہیں یار مجھے تو ننگا ہونا بڑا پسند ہے. تو وہ ننگا ہونا اس کے لیے وہ کہتے ہیں میرے، یعنی اگر مجھے کسی ننگا کیا تو اس سے اچھا کہ میں مر جاؤں، اس کے لیے تو عیب ہے. لیکن ایک ایسا ہے وہ کہتے ہیں مجھے تو یہ بڑا پسند ہے. دنیا میں ایسے بھی تو ہیں. پر شرم دے آگا وہ شرم کی جبھی پوئی گی. کہتے جس کے پاس عزت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنے، ان کے مردوں کو اللہ قوت دے کہ انہیں دائر اسلام میں رکھے. الرجال قوامون جو سورہ نساء میں آیت نمبر 135 نمبر آیت پہ پڑھیں گے 34 پہ، کہ اس پر عمل کریں. بھئی آپ حاکم میں آپ سے پوچھا جائے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اگر تیری بیوی پردہ نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی اور تو بڑا نمازی شیخ بن جائے، تیرے یہ عبادت قبول نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ، پورے فرائض پورے کر. آگے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والے، اللہ طاقتور بھی ہے
بدلہ بھی لے سکتا ہے. آج دنیا میں مہلت دے رہے اور ہر کام میں جو حکم دیتے اس میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں. آخری آیت دو چھوٹی آیتیں ہیں. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. نیچے پیچھے پڑا تھا کہ اگر تم نے طلاق دے دی عورت کو، آیت نمبر 36 سے 236 ہے غالباً یہ، کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن، کہ عورت نکاح ہوا تھا، رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، طلاق ہو گئی تو اب اس پر کوئی عدت بھی نہیں ہے، جو سورہ احزاب میں آیت نمبر 49 میں ذکر آئے گا، سورہ نمبر 33 میں. تو اب میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہے، مہر مقرر نہیں ہوا، طلاق ہو گئی، اس پر عدت بھی نہیں ہے اور ان کے لیے مہر بھی نہیں ہے. صرف ان کو ایک سوٹ، کرتا پاجامہ اور ایک دوپٹہ. پھر وہاں پہ فرمایا کہ دولت مند کے لیے اس کے مطابق ہے، غریب کے لیے اس کے وسعت کے مطابق ہے. یہ واجب ہے، ایک مطلقہ عورت کے لیے واجب ہے. یہاں جو فرمایا، یہاں پھر فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق شدہ عورتوں کے لیے فائدہ دینا ہے، یعنی ان کو بھی ایک سوٹ دے دے، کچھ دے دے دستور کے مطابق. بعد میں دوسرے معنی کی میں وہ ایک معنی لیتا ہوں. حقاً المتقین، یہ واجب پرہیزگاروں پر. تو یہاں بعد میں کہا کہ نان نفقہ، کہ طلاق شدہ عورت کے لیے بھی تو نان نفقہ اسی دوران، عدت کے دوران ہوتا ہے، یا مہر اس کا واجب ہے. لیکن اگر عورت کو طلاق دے دی، اب تعلقات پیدا ہوئے، بچوں والی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اب اس کو مہر پورا ملے گا. لیکن یہ جو فائدہ دینا ہے، ایک سوٹ دینا ہے، یہ یہاں جو ہے آیت نمبر کون سی ہے، 141، یہ جو ہے یہاں یاد رکھو یہ مستحب ہے. کیا وہاں واجب تھا، وہاں تو مہر نہیں ہے نا، اور یہاں مہر تو ملے گا اس کو. یہاں عدت بھی ہے، وہاں عدت بھی نہیں. تو یہاں یہ سوٹ جو دینا یہ کیا ہے، مستحب ہے، اور وہاں واجب ہے. کذالک، اسی طرح یبین اللہ لکم آیات لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیاتیں، یعنی احکام، تاکہ تم عقل سے کام لو، تم سمجھو. یہاں دیکھیں کریم اللہ، یہ ہم نے پڑھا کہ کریم اللہ نے فرمایا عورت کو طلاق ہو گئی، آپ مسلمان ہیں، آپ اس کے بعد بھی اس کے خلاف سازشیں نہ کریں. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپ کے اچھے دن گزرے، میاں بیوی کے اچھے دن گزرے، وہ ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولے. ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ایسے عورت زندگی بھر اس شوہر کے خلاف سازش کرتی ہے. ایسا مرد جس نے بیوی کو طلاق دیے، زندگی بھر اس عورت کے خلاف سازش کرے گا، بس چلے تو اس کو قتل کر دے گا. یہ کون سا مسلمان ہے؟ قرآن پڑھتا بھائی، جب تم قرآن کو ماننے والے ہو تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ طلاق بھی دیا، ابھی اس سے احسان بھی کرو. کتنا مشکل کام ہے. تو میں ایک شعر کہتا ہوں، وہ مجھے یاد آ گیا کہ اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. جو اندیزان پم زکا خاک کڑا لکا تخم، کا مرتبہ غواړي د خاورو په مقام شاه. دیقان کر پر لوڑم زکا باندے نکا، سرکوزی کا وجہ بندی مرغزار شاہ. آج ہماری پشتو، ہماری انانیت، ہمارے پٹھان کے دازمہ پختو دا، تیری پختو تیرے سید پختو دا، تو مسلمان ہے، پختو کہاں سے آ گیا؟ ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. تو قبر میں جائے گا تیرے کو چے. ہاں ہمارے ایک عبد الرحمن شاعر ہے، بولے در رحمان وینا بالا در پیادشی چدیو دیوال تمخ بلتدشاشی. کہتے ارے میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی جب قبر میں ایک دیوار کی طرف چہرہ اور دوسری کی طرف پیٹھ ہوگا. ارے پھر تمہارے انا کے مسائل، شیطان مردود و اللہ کا منکر نہ، جنت کا منکر نہیں، جہنم کا منکر نہیں، خوف خدا بھی رکھتا ہے. کہتے انی اخاف اللہ، لیکن کیا اس نے وہ جو ان کے من میں آیا، اللہ کا حکم نہ مانا. تو نے اے مسلمان کلمہ پڑھا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں دا زما دا پختو خلاف تھے، دا زما دا رسم و رواج خلاف. تو ہوتا کون ہے؟ بولے میرے رب کا حکم، میرے نبی کا فرمان ہے، بات ختم.
ایمان اسی کا نام نہیں کہ کلمہ میں اکثر کہتا ہوں بس کلمہ پڑھ لیا تو نہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے. تو نے آج تک کبھی سوچا؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ نانی جی ایسے کرتی تھی. یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ پردادی یوں کرتی تھی. شریعت ہے، ہم شریعت کو تھوڑی مانتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. تو یہ باتیں ہم نے پڑھی کہ سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں نمازی بن جاؤ. بہت کم وقت ہے. اگر آپ کے نماز قضا ہوگی آج توبہ کر لے. اے سننے والے، اے میری بہن، اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی، ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں کہ بہت کم وقت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. کوئی وقت نہیں، موت اچانک آتی ہے. الموت یاتی بغتتاً. پھر تڑپے گا کہ یا اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدقکم، لیکن یا اللہ مجھے تھوڑی مہلت ہے کہ میں توبہ کروں، لیکن پھر وقت نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کے درس سننے اور اس پر عمل کر کے پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.